اور اپنے دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ ایک گزارش آپ سے ویڈیو والے سے، اگر آپ اس کا کچھ ایسا کر دیں کہ یہ سیدھا میری آنکھوں میں نہ پڑے تو میرے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے گی، میں لوگوں سے آئی کانٹیکٹ کروں۔ ابھی میں دیکھ نہیں پا رہا لوگوں کو۔ بہت شکر گزار ہوں میرے وہ سارے معززین جن کے ساتھ میرا کامکی کے حوالے سے رابطہ رہا، کچھ سٹیج پہ تشریف فرما ہے، کچھ میرے سامنے ہیں۔ میں اپنا دل دکھا نہیں سکتا، لیکن سچ یہی ہے کہ میری بہت دلجا خواہش تھی کہ کامکی میں مجھے اظہار خیال کا موقع دیا جائے، دوستوں کو اکٹھا کیا جائے، رحمانی مسجد ٹرسٹ کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جس کو شاید پوری طرح سمجھا نہیں جا رہا اور اس کے معنی کچھ اور لیے جا رہے ہیں، وہ میں خود اپنی زبان سے جا کے ان کو بیان کروں تو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اپنی کوشش تو کروں، میں اپنی اذان تو دوں، اور پھر اس اذان پہ کوئی لبیک کہنے والا ہوا، کوئی اذان سن کے نماز پڑھنے والا ہوا تو 100 بسم اللہ، ورنہ میرا فرض تو پورا ہو جائے۔ الحمدللہ آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے مولا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اس بات کو ممکن بنا دیا اور آج ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ رب کریم نے فرمایا، لوگوں ہم نے تمہارے قبیلے اور گروہ اس لیے بنائے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو سکے، ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آج ہم دعوے دار تو ہیں کہ اسلام کو ہم پوری طرح سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں، لیکن جب بات اس دین کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی آتی ہے، لاگو کرنے کی آتی ہے، تو ہم صرف وہی جو طریقہ کار ہے، جو ہندو ذات پات کا نظام ہے، جو عرصہ دراز سے ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے، جو سال سے ہمارے بزرگ جس پر عمل درآمد کرتے رہے ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس آیت کے برعکس، جس میں قبیلے اور گروہ کو پہچان کا ذریعہ بتایا گیا، ہم نے قبیلے اور گروہ کو عزت کا ذریعہ سمجھ لیا۔ رب کہتا ہے کہ یہ عزت کا ذریعہ تمہارے لیے قبیلے اور گروہ سے کسی سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی سید ہو گیا، کوئی مغل ہو گیا، کوئی جٹ ہے، کوئی بھٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، اور اگر رحمانی برادری میں سے پوچھو تم میں کردار ہے، تم اچھے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہو، تو پھر تم ہی صاحب عزت ہو۔ پھر معاشرہ کچھ بھی کر لے، اس آدمی کو عزت دیے بنا نہیں رہ سکتا جو ان کے کام آتا ہے مشکل میں۔ رحمانی میں اندر تھوڑی سی غلط فہمی جو ہے میں دور کرنا چاہوں گا۔ برادری کے حوالے سے تنظیمیں بنتی رہی، بہت بنی، اور میں بابانگ دہل کہتا ہوں، برادری کی تنظیمیں اپنی موت آگ مر گئی کیونکہ ان لوگوں نے کام نہیں کیا۔ مشن یہ تھا جو آپ بھائی عابد صاحب کہہ کے گئے کہ ضلع کی تنظیم ہو، ضلع
تحصیل کی تنظیم کی ذمہ داری سنبھالے، وہاں پہ تنظیم سازی کرے، اور تحصیل جو ہے اپنی یوسی لیول تک جائے، یوسی سے پھر گلی محلے تک پہنچے اور تنظیم سازی کا عمل کیا جائے۔ لیکن یہ ایک خواب تھا، خواب رہ گیا، اس خواب پہ کسی نے عمل نہ کیا۔ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ ہمیں نام چینج کرنا پڑا، یہ سچ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ارادہ تو ہم نے کیا، اس لیے کیا کہ برادری کی وجہ سے جو اختلافات شروع ہو گئے تھے ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کسی کے لیے نہیں، نہ کسی کو ووٹ دینے کے لیے، نہ کسی کو ممبر بنانے کے لیے، نہ کسی کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ کسی کے نعرے لگانے کے لیے، بلکہ ہم آپ سے تقاضا یہ کرتے ہیں، رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ جو تنظیم بنائیں وہ تنظیم آپ ہی میں سے جو مستحق ہیں، اول خیش بعد درویش کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے کچھ کام کر کے دکھائیں، ان کے لیے کچھ محنت کریں، اور انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے تو آپ نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، صرف رحمانیوں کی خدمت نہیں کرنی۔ آپ کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، آپ اسکول بناتے ہیں، تو اسکول میں آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی جان آپ رحمانی ہیں تو آپ کو ایڈمیشن دے دیں، اگر آپ رحمانی نہیں ہیں تو جائیں۔ ہاسپٹل میں آپ بیٹھے ہیں، ہسپتال بنا دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی خدمت کریں، تو آنے والے مریض سے پہلے اس کی قومیت نہیں پوچھیں گے بلکہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھیں گے، اور جو ضرورت مند ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ معاشرے میں آپ کا عزت اور مقام، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، کیا بات کرتے ہیں ہم، یہ اسی بات کو تو ختم کرنا ہے۔ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ کیا فرشتے آسمان سے اتریں گے ہمارے لیے؟ ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کام کرنا شروع کریں، آپ لیڈر بن جائیں گے۔ جو بندہ اچھا ورکر نہیں وہ کبھی اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا، میرا انالیسس کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس حالت میں آج ہم کھڑے ہیں اس میں ہمارے علاوہ میں اپنی ذات کو بھی اس میں رکھتا ہوں، قصور کسی اور کا نہیں ہے۔ ایسے انگلی کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، میں یہاں پہ گن گن کے لوگوں پہ الزام لگاؤں، مجھے یہ ذہن نہیں دیتا۔ میں کہوں کہ ساری ناکامیوں کی وجہ آپ لوگ ہیں، قطعاً نہیں، ناکامیوں کی وجہ میں ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر مجھ میں کچھ تھا تو میں آپ کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ سارے بہت گریٹ لوگ ہیں، بہت بڑے ہیں، آپ کے دل بھی بہت بڑے ہیں، آپ کے ذہن بہت بڑے ہیں، آپ کی سوچ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس سوچ کا ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اگر آپ کے اختلافات ختم نہیں ہو سکے؟ اور اختلافات ختم تب ہوتے ہیں جب کوئی بڑا بن کے دکھائے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، اور جو بڑے دل والے ہوتے ہیں وہ چھوٹی باتوں کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے۔ اور چھوٹی بات یہ ہے کہ برادری کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تفرقہ بازی میں تقسیم کر دیا جائے۔ تفرقہ تو پہلے سے ہے، دو تفرقے اور دو فرقے ہونے بھی ہیں، اور ہے بھی، ایک غریبوں کا ہے، ایک امراء کا ہے۔ اگر صرف تفریق یہ رہے تو پھر کمال ہمارا یہ ہوگا کہ ہم امیروں کو بٹھائیں، امیروں کو اکٹھے کریں اور ان غریبوں کی سرپرستی کرنا شروع کر دیں جنہیں آج ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، امراء سے میں مخاطب ہوں، تلک الایام نداولها بین الناس، رب کا حکم ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر آج آپ کو سب کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کا شاید کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے آپ پہ کی ہوئی ہے، اور اس رحمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ محروم ہیں، جو آج کسی وجہ سے آزمائش میں ہیں، ذرا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے مطابق کل کو اگر آپ کو آزمائش میں ڈال دے تو پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں کھلاتا، وہ خود تو کھلا رہا ہے، وہ خود تو کھلا رہا ہے۔ اگلا اس نے کام یہ کرنا تھا، لوگوں کو بھی ابھارنا تھا کہ جاؤ، وہ غریب آدمی ہے، آپ کے محلے میں غریب آدمی ہے، آپ کی جو تنظیم سازی اس طرح ہو، اگر ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گی، ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں نہیں مرنا۔ اور زندہ وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، جو لوگ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور باتوں کو اپنے اوپر صرف ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ میں اچھی گفتگو کر کے چلا جاؤں اور کل کو کوئی بندہ مجھ سے ملے، میرا آمنا سامنا ہو اور مجھے وہ کوئی کام کہہ دے یا میرے رویے میں کوئی فرق دیکھے، تو میرا خیال ہے وہ ہم کو اجازت ہوگا میرا گریبان پکڑنے میں کہ بھائی صاحب 1000 لوگوں کے مجمع میں 500 آدمیوں کے سامنے بات تو بڑے دعوے سے کر گئے تھے، لیکن جب عمل کی باری آئی ہے تو کمزوری دکھا رہے ہو۔ ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں کرنا تو پھر افسوس، پھر ہم ایسے ہی جھگڑتے رہیں گے، ایسے ہی باتیں بناتے رہیں گے، ہماری منزل ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ اور منزل ہماری کیا ہے؟ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ ایک تو ان غرباء کی خدمت کے لیے آپ کو مشورہ دیتا ہے، اکساتا ہے، آپ کو ترغیب دیتا ہے جن پہ ہاتھ رکھنے والا آج کوئی نہیں، اور دوسرا اسی کے ذریعے ہم برادری میں اتحاد اتفاق کا جو سبق ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ گروہوں میں بننے کی بجائے آپ کی علاقے کی تنظیم آپ کے صرف علاقے میں ان لوگوں کی مدد کرے جو آپ کے علاقے میں بستے ہیں، اور جب آپ تنظیمات بنا لیں گے تو تنظیمیں رابطے سے چلتی ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوگا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہیں گے، اور جہاں تعلق ہوگا وہاں آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں علم ہوگا۔ اور پھر وہ جو بات کہتے ہیں، بھائی صاحب نے کہی کہ میں 8 سے کیوں کو جانتا ہوں جو رحمانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو رحمانی نہیں کرواتے۔ جب آپ کا تعلق ہوگا، رابطہ ہوگا، پھر کیسے؟ مجھے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میں اپنے آفس کے باہر کیسے دکھوا سکتا ہوں کہ آج سے مجھے بٹ سمجھا جائے، آج سے مجھے مغل سمجھا جائے، آج سے میں سید ہو گیا ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کمزوری ہم میں ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم رابطے میں نہیں رہے۔ ہم نے اس تصویر کو پرو کے، ان موتیوں کو پرو کے ایک تصویر نہیں بنائی، کیونکہ ہم نے دھاگے کا کردار ادا کرنے والے لوگ کم ہیں۔ دھاگا اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کا کوئی عزت اور مقام نہیں ہے، لیکن وہ عزت اور مقام اس کو اس لیے مل جاتا ہے کہ وہ ان موتیوں کے اندر ہے، اور اس نے ان سب موتیوں کو جوڑا ہوا ہے۔ خدا را آپ بڑے تب ہیں اگر آپ جوڑنے والے بن گئے، اگر آپ جوڑنے والے نہیں بنیں گے تو پھر جو حشر ہو رہا ہے ہمارا ہوتا رہے گا۔ آج اگر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں تو شاید کل ایسا وقت آ جائے جب آپ کو ہم سلام پیش نہ کریں، بلکہ آپ کو کھڑے کر کے آپ کا محاسبہ شروع کر دیں کہ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے۔ اور وہ منظر میں نے یہاں تھوڑی دیر پہلے دیکھا بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو مقام ملا تھا، آپ نے کیا کیا ہے، کون سا انقلاب لے کے آئے تھے آپ؟ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اور دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجشیں نہ کریں۔ اور یاد رکھیے آپ سے صرف اس بات کا حساب لیا جائے گا جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو جتنا بڑا ہے، جس کو جتنا عزت اور مقام اسٹیج پہ بٹھا کے دیا گیا ہے، اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے۔